بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے رخصت ہو کر جب اپنی قوم میں آئے تو لوگوں نے ان سے کہا، اے حضرت موسیٰ، آپ حضرت خضر سے کون سا علم سیکھ کر آئے ہیں، وہ ذرا بیان تو کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو دیکھ کر یا سن کر آیا ہوں وہ تم سے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ علم تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے۔ جب 30 برس موسیٰ ہارون کو اس میدان طے میں گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، فلانے روز فلانے وقت فلانی جگہ ہارون کو اپنے پاس بلا لو۔ جب ارشاد ہوا، موسیٰ روز موت کے منتظر رہے۔ جب وعدہ آیا، ہارون کو فرمایا، اے بھائی چلو اس میدان فلانی جگہ پر۔ بس دونوں حضرات اپنی قوم سے نکل کر ایک باغ میں گئے، اس کے نیچے ایک نہر جاری دیکھی اور اس کے کنارے ایک تخت پر دھرا پایا۔ حضرت ہارون اس پر جا بیٹھے اور کہا، اے بھائی، کیا خوب جگہ ہے، یہاں رہنا چاہیے۔ تب خدا کے حکم سے مالک الموت نے آ کر جان ان کی قبض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس کیا۔ اکثر حضرات کا یہ قول ہے، حضرت ہارون کو اس تخت سمیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لے لیا۔ بعض یہ کہتے ہیں ان کو تخت سمیت زمین کو نیچے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جا کر کہا، میرے بھائی ہارون انتقال کر گئے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ مرے نہیں، شاید تم نے ہی مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو نہیں مارا، اس بات کو خدا جانتا ہے۔ وہ بولے، اگر تم نے نہیں مارا تو ان کی لاش ہم کو دکھائیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے اتاری، یا نیچے سے زمین نے نکلی۔ تب انہوں نے حضرت ہارون کی لاش کو سرتا پا دیکھا، کچھ اس پر نشان نہ پایا، پھر بھی ان کے مرنے پر یقین نہ کیا۔ پھر کہا، اے موسیٰ، ہارون کو تم نے ہی مارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حضرت ہارون علیہ السلام کو زیادہ دوست رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون کو زندہ کیا۔ حضرت ہارون نے زندہ ہو کر اپنی قوم سے کہا، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، میں تو خدا کے حکم سے مرا ہوں۔ اتنا کہہ کر پھر جاں بحق ہو گئے، اسی وقت غائب ہو گئے۔ تب ان سب کو یقین ہوا حضرت ہارون علیہ السلام کے مرنے کا۔ پس اسی طے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پھر آئے اور یوشع ان کے بانجے تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 برس گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مالک الموت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے مالک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خدا تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ مالک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا ہے کہ اس وقت میں جان تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں، وہیں تیرا کلام سنوں، 1000 جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کیا، اے خدایا، میں نے اپنی تمام امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو، ان کو مال حرام سے بھی بچائے رکھیو، ان کو روزی حلال دیجیے، کیونکہ میری امت ناتون ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار، تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا پر عصا مار، پھر مارا تو
اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو وہ پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار، تو مجھ کو دکھاتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے، روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل کرم سے۔ پس سب جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہ پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر خوش ہو کر نیچے اتر آئے اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں، تم بھی آؤ اور اس میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہیں وہ تمہارے قد کے برابر ہیں، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت جبرائیل نے ایک سیب بہشت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا، فوراً جانے بحق تسلیم ہو گئے۔ فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل حضرت موسیٰ سے جان قبض کرنے کو آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تماچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ آنکھ ان کی نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی، اے الہی، تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو ایک تماچہ ایسا مارا کہ میری آنکھ جاتی رہی، اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو میں ہر 2 آنکھیں اس کی نکال ڈالتے۔ بس ندا آئی، اے اسرائیل، تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم کو حیات دنیا اور منظور ہے تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، کتنے پشم اس میں آتے ہیں، اتنی ہی عمر ہم تم کو دیں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہے۔ تب اسرائیل سے کہا، خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 برس کی ہوئی تھی، بس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی۔